تو آپ کیا کریں اس کی پریشانیاں کہ آپ کو کمیونیکیشن کے بارے میں ایک بیسک نالج کہ آج کا سیشن ان لوگوں نے رکھوایا کیوں ہے آپ کے اسکول والوں نے. ایک چیز سمجھنے والی بڑی پیاری ریسرچ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. لینگویج ہوتی ہے ویسے لو جو ہے یہ یونیورسل لینگویج ہے اور اس کے اندر کوئی ڈیپتھ فل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت. بہت اچھا رہا. 7واں لیکچر ہمارا شروع ہو گیا. میرے پاس پوائنٹ اس سے زیادہ بھی ہیں. میرے پاس پوائنٹ بہت زیادہ ہیں. سوچا تھا کہ صرف 7 سیشن لوں گا لیکن مجھے لگ رہا ہے اس سے بھی زیادہ مجھے لینے پڑیں گے. اگر آپ لوگوں کا اسی طرح سے فیڈ بیک رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے بڑھا لیتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے, اللہ توفیق دیتا ہے, اللہ ہی کرواتا ہے. ہمارا کام تو صرف اللہ کی جانب قدم بڑھانا, رخ کرنا ہوتا ہے. باقی کام تو اللہ خود بخود کر دیتا ہے. آج کی ہیبٹ ہے ہماری کہ بک ریڈنگ. میرے خیال سے میں نے جتنا بھی پڑھا, جتنے بھی عظیم انسان تھے, ان کی ریڈنگ ہیبٹ بہت اچھی تھی. ہمارے ڈاکٹر حشمت تھے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میں ان کے ڈائگنوسس پہ بہت متاثر تھا. بات ہو رہی تھی بک ریڈنگ کی. تو اگر آپ نے آگے نکلنا ہے تو آپ نے دوسرے کے تجربوں سے سیکھنا ہوگا. کہتے ہیں کہ بے وقوف خود تجربہ کرتا ہے اور علم والا دوسروں کے تجربے سے کو آگے لے کے چل رہا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کم از کم روزانہ جو ہے نا 10 پیجز ریڈنگ کرنی ہے. سب سے زیادہ ریڈنگ آٹو بایوگرافیز کریں, ٹیکنالوجی کریں, اور جو آپ کی فیلڈ ہے اس کو کریں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں, اسکل ڈیولپمنٹ کریں. ان تمام چیزوں کو آپ ڈیوائڈ کریں اپنے ویک میں اور اس طرح سے آگے چلیں. اس لیے کہ جب تک آپ کے پاس ووکیبلری نہیں ہوگی, جب تک آپ کے برین کے پاس کچھ سوچنے کے لیے نہیں ہوگا. آج سے چلے جائیں 100-200 سال پہلے کوئی بچہ آئی فون نہیں سوچا کرتا تھا. کوئی کسی کے خواب کے اندر کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں آتی تھی. ہولوگرام میں ٹیکنالوجی نہیں آتی تھی. اڑن کھٹولا آ جاتا تھا, قالین اور گھوڑے کو ملا کے انہوں نے اڑن کھٹولا بنا لیا تھا. یا اس وقت کے دور کی کوئی بھی بات, تلواریں آ جاتی ہوں گی, جو بھی باتیں آ جاتی ہوں گی. لیکن جیسے جیسے برین میں ڈیٹا چلتا چلا گیا ویسے ویسے کیا ہوتا چلا گیا, آپ کے خواب تبدیل ہوتے چلے گئے. آپ کی جو وہ تھی کریٹیوٹی چینج ہوتی چلی گئی. کریٹیوٹی کے لیے ڈیٹا بہت ضروری ہے. آج ہی کچھ بچوں کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی فیملی کاؤنسلنگ میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ کریٹیو نہیں ہے. میں نے کہا یہ ریڈر اچھے نہیں ہیں. اگر آپ نے کریٹیو بننا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو اچھا ریڈ. جی ہاں, بات کیا ہو رہی تھی, یہ رہتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے وقت نکالنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ آٹو بایوگرافیز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شخص نے آگے نکلنے کے لیے مشکلات پر کیسے قابو کیا, اس نے اپرچونٹیز کو کیسے تلاش کیا, اس نے اپنی ویکنس کو اسٹرینتھ کیسے بنایا. اس کے لیے آپ کو پڑھنی پڑیں گی آٹو بایوگرافیز. پھر آ جاتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس وجہ سے پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارا ہارمونل سسٹم کیسے کام کرتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیسیجن اچھے نہیں لے پاتے. کورٹیسول لیول اور ٹیسٹوسٹیرون لیول کا جو بیلنس ہے خراب ہونے سے کیا ہو جاتا ہے, کورٹیسول لیول ایسٹروجن کا بیلنس خراب ہو جانے سے کیا ہو جاتا ہے, ہارمونل امبیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کو کون سی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. برین باڈی ریلیشن خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. آپ کو یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر پڑھنا ہے. آپ اگر ایکسرسائزز کی بک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فزیکل فٹنس کیسے اچیو کی جاتی ہے اور فزیکل فٹنس کے معنی اور مفہوم کیا ہوتے ہیں. کیا باڈی بنا لینا, ویٹ بنا لینا, کیا BMI بتا دیتا ہے فزیکل فٹنس؟ ایسا نہیں ہے.
روٹیشن، اسٹرینتھ، فلیکسیبلٹی، بیلنس، یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے آپ کی فزیکل فٹنس کیسی ہے. اس کے لیے آپ نے فزیکل فٹنس کی بکس پڑھنی ہے. اسی طرح سے اگر آپ اسکل انالائسس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اسکل کیسے فائنڈ. تو بات ہو رہی تھی اسکل انالائسس کی. آج کل وی لاگ ریکارڈ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی 2-3 دفعہ کٹا. مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ 7ویں ہیبٹ رہ گئی. مجھے کسی ٹیم ممبر نے میرے کو یاد کروایا تو میں نے دیکھا آدھی ریکارڈ ہوئی تھی. میں نے کہا چلو اس کو رمضان سے پہلے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے آلریڈی الحمدللہ کمیٹڈ ہمارے بہت سارے سیشنز موجود ہیں. تو بک ریڈنگ کو میں بتا رہا تھا، بتاتے آیا کون کون سی بکس جو ہیں وہ آپ کو ریڈ آؤٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں. اس میں اسکل انالائسس پہ ہم پہنچے تھے. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز اسکل ہیں کون سی نہیں ہیں. میں گلی محلے کے لڑکوں کو لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان میں بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں جس کو وہ جائز جگہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہوتی کہ یہ اسکلز ہے اور وہ اسے استعمال نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ ہے کہ جب آپ بکس پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی اسکلز ہیں اور کون سی چیز جو ہے وہ گاربیج ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی گاربیج کو بھی ہم اسکل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو بک ریڈنگ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر رمضان آ رہا ہے، اگر رمضان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو رمضان کو عام دنوں سے ڈفرینٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اچھا کیسے گزارا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہوگا، اس میں جتنی زیادہ آپ 5 اسٹار ریٹنگ کے علماء کی بکس پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ اچھا وہاں پہ رزلٹ لے سکتے ہیں. اب کیا ہے، اگر بک ریڈنگ پراپر نہ کی جا سکے تو جیسے میں نے درمیان میں کسی لیکچر میں یقیناً کہا ہوگا، مجھے یاد نہیں کہا کہ کیا کریں اگر آپ بک ریڈنگ نہیں کر پا رہے تو کرنی ضرور ہے، یعنی کہ منیمم کرنی ضرور ہے. آپ نے کی بقیہ جو چیزیں ہیں وہ آپ علم والوں کی نشست سے حاصل کریں. آپ کوئی علم والا مینٹور رکھیں کہ جس کے ساتھ ویک کا 1 گھنٹے کا سیشن لازماً ہونا چاہیے ہے، اور وہ سیشن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی کاپی پہ کوشچن لکھے ہوئے اور اس 1 گھنٹے میں مینٹور کو چپ ہونے کا موقع ہی نہ دیں. رمضان آ رہا ہے، رمضان کی باتیں پوچھ رہی ہیں، بچے بیمار ہیں ہیلتھ کے متعلق پوچھ رہے ہیں، کوئی چیز سیکھنی ہے اسکلز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ویدر خراب ہو جاتا ہے ویدر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آخرت کی فکر ہو رہی ہے آخرت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ ڈیٹیل اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. ایک اچھا مینٹور، ایک اچھا علم والا جو ہوتا ہے وہ 10,000 کتابوں سے بھاری ہوتا ہے. صحیح ہوگی بات. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان 7 ہیبٹس پہ کام کرنا ہے اور فیڈ بیک دیتے رہنا ہے. فیڈ بیک میرے کلائنٹ کی طرف سے تو آ رہا ہوتا ہے، جو میرے ویکلی سیشنز لے رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے تو آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ کی فارمیٹ میں ہمیں کوسچن بھیج رہے ہوتے ہیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے، روزانہ کا 500+ جو ہے کوسچنز ہوتے ہیں تو اتنا آنسر نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ اسی کے نیچے کامنٹس کر دیا کریں گے ہمارے لیکچر کے نیچے تو اس سے میرے لیے آسانی کیا ہو جائے گی، نیکسٹ لیکچر جو ڈیزائن ہو رہا ہوگا چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پر ہو، جیسے ابھی ہمارے رمضان کی جو سیریزز چل رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ 221 لیکچر ہیں ہمارے اس کے رمضان کے، تو خود بخود اسی کے اندر وہ آ جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر وہ نہ آئے. تو اس چیز کو دیکھ لیجئے گا. بقیہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز پسند آئی ہے تو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، انہیں ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے آپ نے ان چیزوں میں سے لرن کیا ہے تاکہ وہ بھی لرن کر سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.